औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू जो है वो साल दोम इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का जो पेपर पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। अज़ीज़ तलबा देखेंगे कौन सी ऐसी कमियां, कौन सी ऐसी कोताहियां, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से तालिब इल्म जो है उनको पेपर आता होता है मगर वो वक्त पर उसको हल नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमारे पास जो है वो टाइम नहीं था, हमने सारा पेपर याद किया था, पूरा साल पढ़ा भी था, तैयारी भी हमारी अच्छी थी। तो आज हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न के बारे में देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें, कौन से ऐसे सवालात, कौन सी ऐसी हमारी गलतियां हैं जिसकी बिना पर हमारा पेपर जो है वो अच्छा नहीं हो पाता, हमें नंबर अच्छे नहीं मिलते। तो बोर्ड की जानब चलते हैं और वहाँ पर जो है वो नंबरों के हिसाब से पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं, देखते हैं ताकि तालिब इल्म जो है आसानी से पेपर को हल कर सकें। तो आइए बोर्ड की जानब चलते हैं। जी, बोर्ड की जानब देखिए कि ऊपर सबसे पहले एक साइड पे लिखा है पक्के नंबर। ये पक्के नंबर क्या है? ये मारूजी के 20 नंबर मैंने ऊपर सबसे लिखे हैं, यानी कंफर्म नंबर कहते हैं। जो उर्दू के पेपर के अंदर हमें जो है वो नंबर बड़े थोड़े मिलते हैं, तो पास पर्सेंट नंबर भी नहीं मिलते कि बच्चा उससे पास हो सके और गलतियां होती हैं। लेकिन अब देखें एक साइड पे मैंने लिखा है पक्के नंबर। कंफर्म नंबर क्या है जी? मारूजी के 20 नंबर। ये देखिए मारूजी आती है अगर तो किसी तालिब इल्म के नंबर जो है वो उसमें कम नहीं होंगे। इस तरह शायर का नाम है, पहला सवाल है आपका नज़म की तशरीह, तो उसमें शायर का नाम लिखना है, वो 1 नंबर का है, वो भी कंफर्म शायर का नाम दुरुस्त लिखेंगे तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। नज़म का उन्वान है वो भी 1 नंबर, जब नज़म का आप उन्वान ठीक लिखेंगे वो भी 1 नंबर कंफर्म है, उसमें नंबर नहीं कट सकता। इस तरह गजल के अंदर शायर का नाम है वो भी 1 नंबर कंफर्म है। फिर सबक का उन्वान है, जब आपने सियाक व सबा के हवाले तशरीह करनी है 1 नंबर, वो भी कंफर्म नंबर है। मुसन्नफ का नाम उसमें भी 1 नंबर का है। खत है उसमें 4 नंबर होते हैं जो आपके कंफर्म होते हैं, जिसमें से नंबर नहीं कटते। जब आप नफ्स मजमून की जानिब जाते हैं तो उसमें नंबर आपके कम और ज्यादा होते हैं। इस तरह सियाक व सबाक है, जो आपका सवाल होता है सियाक व सबाक के हवाले से हिस्सा नसर की तशरीह करें, उसमें से भी 3 नंबर आपके कंफर्म हैं। तो इस तरह ये सारे नंबर टोटल मैंने किए हैं तो ये कुल नंबर 32 बनते हैं। ये देखिए ना, ये 32 नंबर हैं। अब ये 32 नंबर जो हैं ये आपके वो नंबर हैं जो आपकी आसानी से मिल जाते हैं। बाकी नंबर जो हैं वो आपके डरियन बनाने के लिए हैं। आप देखें ये मुश्किल है, 32 नंबर लेने तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। दूसरी जानब चलते हैं जी, हिस्सा मारूजी की जानब। हिस्सा मारूजी में क्या है कि सबसे पहले मैंने लिखा है जी 20 ज़रब 1, यानी 1 नंबर का 1 जो है वो उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इंतखाबी सवालात 1 नंबर का होता है, 20 आपने करने हैं। और ये हिस्सा मरूजी के जो हैं इसमें नसाबी जो हिस्सा नसर में से आते हैं मरूजी वो 5 नंबर के होते हैं। और हिस्सा मरूजी में जुमलों की दुरुस्ती, मुताबिकत, हरूफ का सही इस्तेमाल 5 नंबर ये होता है। हिस्सा ग्रामर में रमूज़ व काफ जो हैं ये भी 5 नंबर में होते हैं, ये भी हिस्सा ग्रामर है। और इमदादी अफ़ाल जो है ये भी हिस्सा ग्रामर उर्दू बे में 5 नंबर। तो ये 20 नंबर जो है इस तरह हिस्सा मरूजी के कंफर्म हो जाते हैं। इसके बाद जी हिस्सा नज़म है। पहला सवाल जो है हिस्सा नज़म की तशरीह जो है ये आपका पहला सवाल है, या सॉरी दूसरा सवाल है। पहला हिस्सा मरूजी है, यानी हिस्सा इंशाई के अंदर आपका जो दूसरा सवाल है वो हिस्सा इंशाई का पहला होगा, लेकिन वैसे आपका दूसरा सवाल बनेगा अशार की तशरीह करें। तो ये मैंने लिखा है नज़म की तशरीह, इसमें 2 अशार दिए जाते हैं, 4 नंबर का 1 शेर होता है और 4 और 4 8 नंबर, 1 नंबर जो है वो नज़म का उन्वान और 1 नंबर शायर का नाम। ये 10 नंबर इसके मैंने लिखे हैं, सामने आपको नजर आ रहे होंगे, ये इस तरह होते हैं। इसके बाद जी गजल की तशरीह, ये जो दूसरा सवाल होता है इसी का बेजुज है गजल की तशरीह। इसमें भी गजल में से हिस्सा गजल में से 3 अशार दिए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि 3 जमा 3 जमा 3, यानी 3 नंबर का 1 शेर है। और ये देख लें इसमें 1 नंबर जो है वो गजल का शायर का नाम होता है, गजल का जो उन्वान नहीं होता। तो ये 10 नंबर इस तरह बनते हैं। इसके बाद जो तीसरा सवाल होता है वो है जी सबकी इक्तबास की तशरीह। हिस्सा नसर का बड़ा अहम सवाल 15 नंबर का ये होता है। इसमें हवाला मतन
سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح. یہ 15 نمبر کس طرح اس کی ڈویژن بھی دیکھ لیں. 1 نمبر سبق کا عنوان، مصنف کا نام، 3 نمبر سیاق و سباق کے، اور 10 نمبر اس کی تشریح کے. ٹوٹل 15 نمبر بنتے ہیں. حصہ نثر کا یہ بہت اہم سوال ہے، 15 نمبر ہوتے ہیں. حصہ نثر کا ہی دوسرا سوال جس کو ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، چوتھا سوال آپ کے پیپر کا، سب کی خلاصہ. حصہ نثر میں سبق کا خلاصہ تحریر کرنا. یہ بھی میں نے لکھا ہے 9 جمع 1، یعنی 9 نمبر خلاصے کے 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کے نام کا. اس کے بعد 5واں سوال ہے نظم کا خلاصہ. جی نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں شاعر کا نام اور انہوں نے لکھا ہوتا ہے، سوال کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. چند اس میں لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، 6 7 8 لائنوں کا بہت زیادہ مناسب بن جاتا ہے نظم کے لحاظ سے. اس کے بعد جی عزیز طلبہ، سب سے اہم سوال، سب سے زیادہ نمبر جس کے ہوتے ہیں، وہ سال دوم کا سیکنڈ ایئر کا مضمون ہے. یہ 20 نمبر کا ہے، اور یہ 20 نمبر جو ہیں آپ کو لینے چاہیے. 20 نہیں تو 16 17 نمبر، 20 پورے تو نہیں آتے، لیکن 17 18 نمبر تک آپ کو نمبر حاصل کرنے چاہیے مضمون لکھنے کے لیے. اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. آگے جی 7واں سوال ہے خط یا آپ بیتی. 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. تو اس طرح دیکھ لیں، یہ آپ کا 100 نمبر کا پیپر اس لحاظ سے 20 نمبر حصہ معروضی کے، 10 نمبر نظم کی تشریح کے، 10 نمبر غزل کی تشریح کے، سب کی اقتباس کی تشریح کے 15 نمبر، سب کی خلاصہ کے 10 نمبر، نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا، اور مضمون 20 نمبر کا. خط یا آپ بیتی اس میں چوائس ہوتا ہے 10 نمبر کا. تو اس طرح ملا کے آپ کے کل 100 نمبر بن گئے. تو عزیز طلبہ، میں نے سائٹ پہ لکھا ہے نوٹ کہ خوبصورتی سے پرچہ کو حل کریں، اپنی لکھائی کو اچھا بنائیں، اہم نکات کو نمایاں کریں، وقت کا خیال رکھیں. سب سے اہم بات وقت کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں. نیچے میں نے ایک بات لکھی ہے 1 to 5 کا فارمولا. دیکھیں پڑھاتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، 16 18 سال ہو گئے ہیں. تو 1 to 5 کا فارمولا بہت اہم ہے، جس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پیپر بھی بڑی اچھی طرح حل ہو جاتا ہے، اور آپ کو پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا، وقت کی کمی بھی نہیں ہوتی. تو یہ 1 نمبر حاصل کرنے کے سب سے پہلے ہے 1 نمبر حاصل کرنے کے لیے 2 منٹ کے اندر 5 سطور کو لکھیں. یعنی 1 to 5 1 نمبر حاصل کرنے کے لیے 2 منٹ چاہیے، اور 2 منٹ کے اندر آپ کو آپ کی سپیڈ جو ہے وہ رائٹنگ سپیڈ 5 سطور کم از کم آپ لکھیں. تو اس طرح آپ کے جو ہیں وہ پیپر بھی وقت پر پورا ہو جائے گا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 10 نمبر کا اگر سوال ہے تو اس کے لیے 20 منٹ ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو 1 to 5 کا فارمولا بہت اہم ہے. یہ اس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. جن طالب علموں کو بتایا ہے انہوں نے کہا سر واقعی اس کے بہت فائدہ ہوا ہے. تو 1 to 5 کا فارمولا جو ہے اس کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے 1 نمبر حاصل کرنے کے لیے 2 منٹ لینے ہیں، اور 2 منٹ میں ہم نے کم از کم 5 سطور لکھنی ہے. تو اس طرح آپ جو ہے پیپر آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اور پریشانی کا سامنا بھی نہیں ہوتا. اب پیپر کے بارے میں مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ پیپر ہم نے کتنا کرنا ہے، اور کتنے وقت میں کتنا پیپر ہم کو حل کرنا چاہیے، کیسے حل کرنا چاہیے. آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. عزیز طلبہ دیکھیے، میں نے درکار منٹ لکھا ہے ایک سائڈ پہ، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلا سوال معروضی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو درکار منٹ ہوتے ہیں وہ 20 منٹ ہے، 20 نمبر ہیں. تو یہ ہم نے 20 منٹ میں اس کو کرنا ہے. دوسرا سوال نظم کی تشریح ہے، اس کے 10 نمبر ہیں، اس کے لیے ہمیں 20 منٹ درکار ہیں، پہلا گھنٹہ. اور پہلے گھنٹے کا ہی دوسرا جو سوال ہے اس کی بے جز غزل کی تشریح، اس کے لیے بھی 20 منٹ ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے 1 to 5 کے فارمولا میں بھی یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ جتنے نمبر ہیں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر لیں. 10 نمبر کا سوال ہے تو 20 منٹ میں ہونا چاہیے، 20 نمبر کا سوال ہے وہ 40 منٹ میں ہونا چاہیے. کوشش کریں اس سے بھی منٹ، اس میں سے بھی کوئی ٹائم جو ہے وہ بچ جائے. تو اب دیکھیے پہلا گھنٹہ آپ کا ختم ہو گیا، حصہ معروضی، نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح. دوسرے سوال کے اندر دوسرا گھنٹہ سٹارٹ ہوا تو اس میں آپ نے حصہ نثر کا جو تیسرا سوال ہے اقتباس کی تشریح، وہ دوسرا گھنٹہ ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ 35 منٹ میں لکھے ہیں. ویسے 15 منٹ کا 30 منٹ ہونے چاہیے، لیکن چونکہ یہ دوسرے گھنٹے میں یہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے اس لیے 35 منٹ اس کے کر لیں. سب کی خلاصہ
20 منٹ اس کے کر لیں، اور سب کا نظم کا خلاصہ 5 جو ہے وہ اس کے کر لیں، تو یہ آپ کا ٹوٹل دوسرا گھنٹہ جو ہے 60 منٹ یہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ان کی لینتھ بھی اسی لحاظ سے ہونا چاہیے۔ فرض کریں نظم کے 2 اشعار ہیں تو ہر شعر کی کم از کم 2 پیج اس کا جو 2 صفحات جو ہیں 2 صفحات پر مشتمل اس کے ایک شعر کی تشریح ہونی چاہیے۔ اس طرح غزل کی تشریح ہے وہ بھی آپ کی اس طرح ہی ہونی چاہیے، جو ہے 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ اس کے علاوہ سب کی اقتباس جو ہے، اقتباس اس میں یہ دیکھیے کہ آپ اس کو 3 سے 4 صفحات پر اس کو مکمل تشریح کریں اس کی، اور جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کا 8 سے 10 لائنیں 12 لائنیں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 3 نمبر ہیں، جتنے نمبر ہیں اتنی محنت کریں۔ اس کے بعد جی سب کی خلاصہ ہو گیا، یہ بھی سبق کے لحاظ سے 1/3 ہوتا ہے، 2 2.5 پیج 1.5 پیج اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ نظم کا خلاصہ یہ آدھے یا 1 صفحے پر مشتمل ہوتا ہے، جتنی نظم ہو 5 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد جی مضمون جو ہے یہ کم از کم 7-8 جو ہے صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور اس میں 40 منٹ درکار ہیں۔ آپ اگر خط جو ہے اس کے 20 منٹ ہیں وہ 15 منٹ میں کر لیتے ہیں، 10 منٹ میں کر لیتے ہیں، تو باقی ٹائم مضمون کو مل سکتا ہے۔ تیسرا گھنٹہ آپ کا اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے کا پیپر ہے اور 180 منٹ اس میں درکار ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کریں گے تو وقت بھی پورا ہو جائے گا اور پیپر بھی اچھی طرح حل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو پیپر پیٹرن اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔